بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں مقدس مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا بے پایاں نزول ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ انسان روزے رکھ کے، اور اس بات کا پھر اس کو روزے رکھنے سے انسان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک پیاس کی اذیت کیسی ہوتی ہے، اور اس طرح مسلمان انسان کو غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے وسائل کے مطابق آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور تاکہ مسلمان آرام سے اپنی عبادت کریں، اپنے اللہ کی سے اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوں، اور اس طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ وقت جو ہے روزہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا چاہیے، اور جو کام ہم عام دنوں میں کرتے ہیں ان کو کم از کم کرنا چاہیے، یا بالکل ہی ان کو نظر انداز کر دیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹی وی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کھیل کود فضول قسم کے ڈرامے اور دوسری جو باتیں، اور پھر یہ جو رمضان ٹرانسمیشن کا ٹائم ضائع کرنے والے پروگرام دیتے ہیں، تو ان پروگراموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے وہی وقت جو ہے تلاوت کلام پاک اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دوسری عبادات میں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بازار میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو ادھر اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اتنی زیادہ شاپنگ کرنے میں اور دوسری بلا وجہ خریداری کرنے میں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ رمضان کے آمد سے پہلے ہی رمضان کے لیے ضروری شاپنگ کر لی جائے، عید کے لیے کپڑے اور دوسری ضروری چیزیں خرید لی جائیں، تاکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سکون سے گھر میں رہ کر عبادت میں گزارا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو سب سے جو کام جو ہے لوگ اس میں رمضان کے مہینے میں جو آپ کو زیادہ ہوتا ہے کہ کچن میں خواتین جو ہیں وہ نت نئے پکوان بناتی رہتی ہیں، اور کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ روزہ سارے دن کا رکھا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ نئے نئے کھانے بنائیں، سحری کی تیاری جو ہے وہ رات کو ہی شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح افطاری میں بھی کئی کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں، اور اس طرح پیسہ بھی ضائع جاتا ہے اور وقت بھی۔ حالانکہ روزہ تو ایک کھجور سے اور پانی کے ایک گلاس سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد روٹین کی جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں وہ کھائیں، اور پھر تراویح پڑھیں اور دوسری عبادت کریں۔ تو اس میں بھی یہ خواتین کا بہت زیادہ وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فیس بک جو ہے، یہ اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ کھول کے بیٹھ جائیں تو آپ کو نت نئی دلچسپیاں اس میں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پھر اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ کسی ویڈیو کو دیکھیں یا کسی پوسٹ کو دیکھیں، تو جن لوگوں کو پوسٹ پسند نہیں آتی، ویڈیو نہیں آتی، تو وہ اس میں غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے الزام تراشی کراتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھی انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور انسان اس طرح کی باتیں پڑھ کے اور سن کے گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ تو وہی وقت جو ہے عبادت میں لگایا جائے تو ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو رمضان جو کہ سال میں ایک دفعہ یہ مہینہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ادھر ادھر کی دلچسپیوں کو نظر انداز کیا جائے، اور فیس بک یا نیٹ کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دیہی علاقوں میں یا پھر شہری علاقوں میں جو نوجوان فارغ ہوتے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی سارے بچے طلبات اور سارے گھروں میں رہتے ہیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ فارغ وقت ہے کہ تعلیمی ادارے کرونا کی وجہ سے بند ہیں۔ تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی گیمز کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، لوڈو اور دوسری اس قسم کی وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو ان کھیلوں میں بھی ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو وہی وقت جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ دیں، اسلامی کتابیں پڑھیں،
قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ رمضان ہی میں نازل ہوا تھا، اور شب قدر جو ہے وہ ایک اس میں رات ہے جو کہ آخری عشرے میں تلاش کرنی ہوتی ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ لہو لعب اور دوسری قسم کی سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کیا جائے۔ اور رمضان میں ایک اور چیز جو ہے کہ لوگ سوتے بہت زیادہ ہیں، روزہ رکھ کے سو گئے، سارا دوپہر تک سوئے رہے، فجر کی نماز پڑھی، سو گئے، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساری نمازیں پابندی سے ادا کی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور سحری کے وقت رات کو جلدی سو جائیں تاکہ سحری کے وقت پہ اٹھ کے وہ روزہ رکھ سکیں۔ اسی طرح سارا دن سونے کی بجائے شام کو وہ بیٹھ کے اپنی وہ ذکر و اذکار کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا تحفہ بھیجیں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس طرح روزے کا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پناہ ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ رمضان کے میں ضروری ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو داخل ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے مسلمانوں والا نام رکھ لیا اور اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور دیگر رسموں پہ عمل کر لیا، ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پہ اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ظاہر تشکر کے لیے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اور زیادہ جو ہے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا، اور نیکی اور سچائی کے راستے پہ چلنا۔ تو آج کے اتنا ہی ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اگر ہم ان باتوں پہ بھی عمل کر لیں تو ہمارے لیے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ تھوڑا ٹائم نکال کے اس کو دیکھ لیں، اس کو شیئر کر لیں، اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز جو ہے باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ شکریہ، واسلام۔